آج کا سوال جو ہم سے پوچھا گیا وہ ارث کے سلسلے سے ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے حسن، بر صغیر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، کئی اولادیں ہیں، ان میں سے ایک لڑکا سفر کرتا ہے یا گھر کے باہر نکلتا ہے اور کمانا شروع کرتا ہے، پیسے وہ بناتا ہے، اور اس کے بعد گھر پہ لوٹ کر یا اپنے کسی ذریعے سے پیسے بھیج کر اس گھر کو جس میں سب رہتے تھے وہ گھر تعمیر کرتا ہے۔ زمین کس کی ہے؟ زمین باپ کی ہے۔ ملکیت کس کی ہے؟ یعنی پرانا گھر، وہ زمین باپ کی ہے۔ یہ لڑکا آ کر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے، سب اس میں رہنے لگتے ہیں۔ اب باپ کے مرنے کے بعد یہ میراث کے معاملات جو خراب ہوتے ہیں، جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ زمین باپ کی تھی، بنایا ایک لڑکے نے ہے، اب وراثت میں کیا سب شریک ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وراثت میں زمین میں سب شریک ہیں، کیونکہ زمین باپ کی تھی، لہٰذا زمین کی حیثیت سے جتنی بھی اس کی اولادیں ہیں وہ سب شریک ہیں، بھائی بہن سب شریک ہیں۔ لیکن چونکہ بنانے میں، تعمیر کرنا ایک انسان نے پیسہ لگایا، اگر باپ نے لگایا ہوتا تو سب برابر کے حصے دار تھے، چونکہ بیٹے نے لگایا اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے چونکہ اس میں پیسے لگائیں لہٰذا یہ میرا ہے، باقیوں کو کہنا ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ والد کا ہے لہٰذا ہم سب کا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ زمین کی ملکیت تو سب میں تقسیم ہونی ہے، لیکن چونکہ شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے پیسے لگائے لہٰذا اس کا طریقہ یہ کہ اس کو آپس میں مصالحت کے ذریعے سے حل کریں، یا کسی حاکم شرع کے پاس جا کر مصالحت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ حل کریں۔ ایک اس کا طریقہ یہ کہ مثلا زمین کی قیمت نکالیں، مکان کی قیمت نکالیں، اور اس کے بعد اس قیمت کا وہ حصہ جو شخص نے خود لگایا ہے، اگر زمین قیمت اس سے زیادہ ہے تو مثلا وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو۔ بہرحال یعنی آپس میں مصالحت کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک گھر جس زمین ہے وہ زمین کی ملکیت ان سب کی رہے گی جتنے وارث ہیں، لیکن چونکہ بنانا ایک شخص کے اپنے پیسے سے بنا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں سارے بھائیوں نے مل کے بنایا ہے ایک الگ بحث، ایک شخص نے اکیلے بنایا ہے، باقی کسی نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا ہے، لہٰذا اس میں اس کی جو سرمایہ لگا ہے اس کی قیمت اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گی۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ مصالحت کے ذریعے، آپس میں معاملات کے ذریعے کچھ لین دین کر کے اس پہ تقسیم کیا جائے گا، تاکہ نہ ارث سے کوئی محروم ہو اور نہ کسی کا سرمایہ جو لگا ہے اس سے اس کی اولاد یا اس کے وارث یا وہ شخص خود محروم ہو جائے۔